السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ تہجد میں مانگنے سے بھی وہ شخص مجھے نہیں ملا، آخر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اچھا، یہ جملہ جو ہے کہ کسی انسان کو تہجدوں میں مانگنا، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا، کسی کی محبت حاصل کرنا، کسی انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور دعائیں مانگنے کے باوجود، تہجدیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ شخص اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ یا ایسا آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں سے یہ میں نے جملہ سنا ہے کہ جی ہم نے کسی انسان کے لیے ساری ساری رات روئے ہیں، اللہ سے مانگا ہے لیکن وہ شخص ہمیں نہیں ملا، آخر ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتے ہیں اور دعا پر ان کا جو یقین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن ہماری تقدیر تو نہیں بدلی، ہم نے تو اللہ سے ایک شخص کو مانگا تھا اور وہ شخص ہمیں نہیں ملا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے قبولیت کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ وہ دعا کچھ ٹائم بعد قبول ہوتی ہے، مطلب اس کو تھوڑا پینڈنگ میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اینڈ تھرڈ یہ ہے کہ وہ دعا آپ کی اس کا جو آپ کو اجر ملنا ہوتا ہے وہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو چاہتے ہیں، کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ کے نقطہ نظر سے وہ انسان آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، بالکل 100% ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ بات یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ بڑی محدود سی سوچ ہے۔ اب جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کو تم لوگ پسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، بہت ساری ویڈیوز میں نے لوگوں کو بتایا بھی ہے، اور 1 to 1 جب لوگ بات کرتے ہیں تب بھی میں ان کو یہ بات سناتا ہوں اکثر، لیکن ہمارے اس آج کے اسپیشل موضوع کے ساتھ یہ چیز بالکل ریلیٹ کرے گی۔ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی وہ کسی دربار پر وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ آج سے جو 20 سال پہلے آپ نے میری دعا قبول کی تھی وہ اپنی دعا واپس لے لیں۔ تو ایک بڑا ہی سمجھدار آدمی وہ دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یار یہ ایک بڑا عجیب بندہ ہے اور بڑی عجیب سی دعا مانگ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس چل کر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، آپ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ شخص جواب دیتا ہے کہ جی میں نے اللہ رب العزت سے یہاں آج سے 20 سال پہلے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، حالانکہ اس سے پہلے میری 3 بیٹیاں تھیں جو کہ بڑی ہی دیندار اور بڑی ہی سمجھدار اور بڑی ہی وفادار بیٹیاں ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے، تو میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، اور جیسے ہی بیٹا بڑا ہوا تو وہ نشے کے اوپر لگ گیا ہے۔ اب ایک تو اس نے اپنی زندگی خود برباد کرنے کے پیچھے وہ چل پڑا ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اب اس نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے، جو چیز اس کو گھر میں ملتی ہے وہ اس کو بیچ ڈالتا ہے اور اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ تو اب میں اللہ رب العزت سے یہ بات کہتا ہوں کہ یا اللہ آج سے جو 20 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ آپ میری دعا واپس لے لیں، میرے بیٹے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ تو کچھ رشتے اللہ رب العزت خود ختم کروا دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے،
کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کا بہانہ بننا ہوتا ہے کہ وہ انسان ہمیں نہیں ملتا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی سے ہو جاتی ہے اور وہ ریلیشن شپ سامنے والا انسان ختم کر دیتا ہے یا بریک اپ ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچ کر گلٹی ہوتے رہتے ہیں کہ یار پہلے تو ہم ایک دوسرے کی اتنی زیادہ باتیں برداشت کر لیتے تھے، ایک چھوٹی سی بات تھی اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو چھوٹی سی بات ہے اور کسی سے برداشت نہیں ہوئی، یہ بات صرف ایک بہانہ بننا ہوتا ہے۔ اصل میں آپ دونوں کی منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن آپ مسلسل یہ طلب کرتے ہیں، آپ کی مسلسل یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو بس وہ چاہیے ہی چاہیے، آپ ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی پسند کو، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز رستوں پر نکل جاتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں گے، کسی سے تعویذ دھاگا لیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں وہ محبت تو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ انسان اگر ان کو مل بھی جائے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی محبت ان کو پھر نہیں ملتی، صرف ایک ظاہری شکل و صورت میں ایک گیٹ اپ مل جاتا ہے۔ لیکن یار ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری محبتیں آدمی خرید سکتا پیسے سے، تو کیا آج تک کوئی ایسا شخص ہوتا جو کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا اور وہ کہتا کہ یار پیسہ کمانا تو بڑا آسان ہے؟ تو پیسے سے جو ہے وہ محبتیں حاصل کرنا یا پیسے سے کسی کی اٹینشن حاصل کرنا، یہ ایک بڑی احمقانہ سوچ ہے۔ دلوں میں جو محبت ڈالتا ہے یہ اللہ رب العزت ڈالتا ہے، اور یہ پیسے سے ان چیزوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ خاص روحیں ہوتی ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر محبتیں اترتی ہیں۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کسی انسان سے اگر واقعی دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے اس کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملے یا وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے تو کیا اس سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ تو ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ چیز آپ کو حاصل ہو، آپ کو اپنا من پسند حاصل ہو شخص یا حاصل نہ ہو، آپ کے نزدیک یہ چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کسی انسان سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں نا، تو جو بھی شخص کسی سے سچے دل سے محبت کرتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب جہاں رہے وہ ہمیشہ خوش رہے، وہ تو اس کو زندگی میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو زبردستی اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، زبردستی جو چھیننا ہے، تو محبت چھینی نہیں جاتی اور محبت خریدی بھی نہیں جاتی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنا جو ہے دعاؤں پر یقین نہ اٹھنے دیجیے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو چیز ہمارے لیے وہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور کبھی کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ واقعی یار اس انسان کے ساتھ تو میرا گزارا نہیں ہونا تھا۔ وقتی آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، آپ کی اس انسان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، اٹیچمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر ہوتا ہے، تو اس وقت بچھڑنا آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن آج تک کوئی ایسا انسان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو کسی کے بنا مر گیا ہو۔ ایک تھوڑا وقتی طور پر ایک درد، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے تو سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے۔ اور اگر نہ بھی بھولے تو جو آج آپ کے کسی انسان کے لیے ایموشن ہیں وہ کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے، وہ کم ہو جائیں گے۔ آج آپ کو اگر کسی انسان کی یاد تکلیف دیتی ہے، آج اگر آپ کو کسی انسان کی یاد آتی ہے تو آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں، آپ کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد پھر جب آپ کو اس انسان کی یاد آئے گی تو نہ تو آپ کا دل دھڑکے گا اور نہ ہی آپ پریشان ہوں گے، کیونکہ آپ کے ایموشن وہ کم ہو جائیں گے۔ لاسٹ پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھو، ناول میں، افسانوں میں، ڈراموں میں جو محبتیں دکھائی جاتی ہیں ان کا ریئل لائف سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ جو ڈراموں میں لو میرجز ہوتی ہیں، جو موویز میں آپ کو دکھائی جاتی ہیں،
وہ 2-3 گھنٹوں کی مووی ہوتی ہے یا ایک ڈرامہ ہوتا ہے وہ 21-22 قسطوں پر، تو وہ کچھ لمیٹڈ ٹائم کے بعد جیسے ہی وہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، پھر اگلے چند گھنٹوں میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور اس مووی کا یا ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، ہر موڑ پر، ہر لمحے پر نئے سے نئے چیلنجز ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو من پسند شخص مل بھی جائے تو آپ کی زندگی بڑی رنگین ہو جائے گی یا خوشیوں بھری ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے ہوں وہی آپ کے لیے ایک آفت ہو، لیکن ابھی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا لائف پارٹنر دے جو آپ کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے لیے بہتر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انسان نصیب فرمائے، اور یہ دعا اللہ رب العزت سے کرتے رہا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو۔